बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, टीवी 99 प्रोग्राम लॉ एंड लाइफ में हम आपको वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम आपको लाइव एडवाइस किया करेंगे और साथ ही साथ जो बदलते हुए कवानीन या लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो बात होगी हम वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को वो इमिग्रेशन हो, फैमिली लॉ हो, कन्वेंसिंग हो, लिटिगेशन या किसी भी लॉ से मुतल्लक अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को कोई मसला हो तो आप कॉल करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव है और टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो हमारी तमाम व्यूवर्स को, कॉलर्स को ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब आप कॉल करें अपना जो सवाल है वो प्रिसाइज हो। आपका टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं ताकि आपके और हमारे कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आज भी अपने साथ एक्सपर्टीज मेहमान को बदू किया हुआ है। हमारे आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं नसरुल्लाह मुरसली साहब हैं। नसरुल्लाह साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब यहाँ पे लॉ प्रैक्टिस करते हैं और उनके हमारे प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, आजकल क्योंकि अभी कॉल लेने से पहले मैं 2-3 चीज़ें जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपसे हम लोग चाहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को एडवाइस करें कि आजकल जो भी ख़ास तौर पे यूरोपियन के डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या शादी करने के बाद या अनमैरिड पार्टनर के बाद, तो काफ़ी सारे केसेस में देखा जा रहा है कि उनको इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है, उनको प्रॉपर असेस किया जा रहा है। इसमें आपकी क्या एडवाइस है कि जो जर्नल्स हैं ये जनरल प्रैक्टिस हो रही है या सिर्फ सम केसेस में जिन पे वो सस्पिशियस होते हैं उनमें वो आप वो सिर्फ विजिट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रियाज साहब, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपने चूज़ किया है जिस पे हम बात करेंगे आज, क्योंकि आजकल यूरोपियन स्पाउस के जो वीज़ा है उस पर काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रही है जी। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको जो है जो आपके यूरोपियन पार्टनर हैं उन्होंने अपने जो है या तो वो यहाँ पे स्टूडेंट होने चाहिए, जो उनके ट्रीटी राइट्स हैं वो एक्सरसाइज वो करेंगे, उनके बेसिस पे आप जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं एज अ स्पाउस, जिसमें ये है कि वो या तो स्टूडेंट हो या वो यहाँ पे जो है काम कर रहे हो या उनके पास सफिशिएंट फंड्स हों जी। उसके ये एप्लीकेशन तक ये सिलसिला है और फिर आपने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि आप लोग जो है आपकी शादी हो गई है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और सारी जो चीजें कैसे आप मच अप्रिशिएट आपने इस पे पॉइंट पे जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब काफ़ी सारे लोगों का जब केस डाला जाता है और उसके बाद इंटरव्यू वाला इशू आ जाता है और अब इंटरव्यू में नॉर्मली क्योंकि जो होम ऑफिस है उन्होंने बिल्कुल ही सिर्फ जो सस्पिशन पे ही ये शुरू कर लिया है कि जब उनको सस्पेंड शक पड़ता है कि लोग अगर जेन्युइन नहीं है या उनका एक अपनी प्रिजम्पशन है, लेकिन उनकी प्रिजम्पशन पे इस बात को स्टैब्लिश कर लेना अनटर्नस कि उसको प्रॉपर इंटरव्यू किया जाए या उसको कोर्ट में लेके जाया जाए, ये मेरे ख्याल ये भी अनफेयर है कि आप बिल्कुल आप प्रिजम्पशन करते हो कि ये रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है और आप उनको डिसीजन देते हो, रिफ्यूज करते हो, डिटेंशन में रखते हो और उसके बाद आप उसको रिमूवल के खिलाफ इशू कर देते हो। तो मुझे लगता है कि ये अनफेयर नहीं है कि आप उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कोर्ट में जाकर अपने केस को फाइट करें। दरअसल ये मसला रियासत इस तरह शुरू हुआ है क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी जेन्युइन भी काफ़ी हैं जो कि मोस्टली मेरे ख्याल में जेन्युइन ही वीज़ाज के लिए अप्लाई करते हैं और जेन्युइन मैरिजेस होते हैं जी। लेकिन इसमें यह है कि शैम मैरिजेस का भी रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और उस सस्पिशन के बिना पे वो काफ़ी लोग जो हैं वो जो जेन्युइन जो एप्लीकेंट्स भी होते हैं वो भी उस ज़िम्रे में आ जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पे बेसिकली गलती जो इनसे होती है वो इंटरव्यू में होती है, क्योंकि इंटरव्यू में ये है कि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो कि आप एज अ पार्टनर जो आप दोनों एक दूसरे के मुतल्लिक जानते होंगे। जैसा कि आप इंटरव्यू के लिए गए और आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि जी आप इंटरव्यू के लिए कैसे आए, आप जो है मतलब घर में जो आपकी चीजें हैं या आपका रूम है उसका वॉल का कलर हो गया या और ऐसी चीजें हो गई। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर किसी के खिलाफ या जब तक कोई चीज़ एस्टेब्लिश नहीं होती या सपोज करें कि आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो आप उनके बारे में उसको एक्सप्लेनेशन नोट्स करें, आप उसके चीज़ें पूछें, फर्दर इंटरव्यू करें, लेकिन ये डिसीजन लेना और उसके बाद डिसाइड करके उसे रिफ्यूज करना, डिटेन करना, तीसरा फेयर मेरे ख्याल में जी।
تو اگر تو اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو جینون لوگ ہیں ان کافی, کیونکہ اس میں ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ بعض جینون جو میریجز ہیں ان لوگوں کو بھی ڈیٹین کر دیا جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور وہ اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اسی کی کڑی ہے, جیسے کہ اور میریجز جو ہوتے ہیں میریج آف کنوینئنس, یہ بھی وہی ہے اور اسی کی بیسس پہ وہ اس کو بھی, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ انفیئر ہے کہ مطلب ان کو کوئی رائٹ نہیں دیا جاتا, اور پھر ان کے ریموول ڈائریکشنز بھی ہیں وہ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کیونکہ فاسٹ ٹریک میں آ جاتا ہے, اور بغیر ان کی سنوائی کے ہی موسٹلی لوگوں کو وہ ڈیپورٹ کر. دیکھیں میں تو حقیقت ہے کہ میں ہوں سولیسیٹر, میرا کام یہ ہے کہ اپنا جو کلائنٹ ہے اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں نے کہ بالکل وہ جینون شادی نہیں ہے, میں اس پہ ہم لوگ کو اس کو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, ہم ان کو کوئی سولیسٹ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ کوشچن ہے کہ اگر ہمارا کلائنٹ جینونلی شادی ہے, ریلیشن شپ ہے, اور اسے جب تک وہ ہوم آفس کو ثابت نہیں کرتا, ہاؤ دے کین ٹیک اے ڈیسیژن کہ آپ اس کے خلاف آپ نے ان کو ڈیٹین کر لیا اور اس کے بعد اپنے ریموول ڈیش ایشو کر دی اس کے خلاف. یہ سولی جو ہے ریاض صاحب یہ سسپیشن کے بنا پہ وہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ وہاں پہ کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, اور جیسے کہ آپ نے دیکھا موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, کپل جاتا ہے, میاں بیوی جب جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, اور وہاں سے جب ان سے جو ہے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے لائف کے متعلق, ان کی شادی کے متعلق, اور وہ کوئی سیٹسفیکٹری نہیں ہوتا یا اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو وہ وہاں پہ جو ہے سسپیشن کریٹ ہوتا ہے, اس کی بیسس پہ وہ ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں, اور وہیں امیڈیٹلی ڈیٹین بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کے ریموول ڈائریکشنز بھی سیٹ ہو جاتے ہیں. اس سے منصور صاحب ایک ساتھ اور یہ لنک چل رہی ہے بات کہ جب اگر یہ شادی ہو رہی ہے, کیونکہ لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے یورپین ڈیپینڈنٹ کے طور پہ ایز اے 5 سال یہاں پہ رہنا ہے, آپ 5 سال رہتے ہو, اپنے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جینون ہے, ریلیشن شپ آف سسٹرنگ ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ لوگوں نے جو 5 سال جو آپ کی اسپاؤس ہے اس نے یہاں پہ کام کیا اور اپنا جو یورپین ٹی رائٹس ہے اس کو ایکسرسائز کیا. اب یہ 2 کیٹیگریز کو پوری کرتے ہوئے یہ اپلائی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سبمیشن جو کلوز ہے کہ اگر 3 سال کے بعد ڈیورس ہو جائے یا سیپریٹ ہو جائے تو پھر بھی آپ 12 مہینے کا پورا کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ رزلٹ آج کل کیا جا رہے ہیں کہ کیا ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے یا اس کے بعد وہ ان کو سیٹلمنٹ مل جاتا ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی تھوڑا سا؟ دیکھیں یہ اس میں یہ ہے کہ اگر تو مطلب ان کو 5 ایئرس کا ویزا, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یورپین اسپاؤس کے بیسس پہ آپ کو 5 ایئرس کا ڈائریکٹ ویزا ملتا ہے, اور جسٹ ان کیس کہ آپ 3 ساڑھے 3 سال یا 4 سال گزارتے ہیں اور آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے, میرج جو ہے وہ مطلب کنٹینیو نہیں رہتی, تو اس بیسس پہ پھر آپ کو جو ہے مطلب آپ کو ویزا مل جاتا ہے آن دا بیسس کہ آپ نے جو یہاں پہ لائف اسٹیبلش کر دی ہے, اور یہاں پہ آپ نے 3 ساڑھے 3 4 سال جو گزارے ہیں, اس کے بیسس پہ پھر آپ کو جو ہے یہاں پہ یا سیٹلمنٹ آپ کو اس کی بیسس پہ مل جاتی ہے. لیکن وہ سیکنڈری بات ہے, آج کل تو یہ سچویشن چل رہی ہے کہ وہ آپ کی اپلیکیشن ہی جو ہے وہ انیشیل سٹیج پہ ہی جو ہے وہ نہیں چل پاتی, جیسے کہ مطلب وہ کافی ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے, خاص طور پہ یورپین جو سپاؤس کے ویزے پہ ہے, اور وہ جو ہے سلسلہ چل رہا ہے, جیسے اور کافی ہارڈ شپ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جینون ہے میں کہوں گا, کیونکہ ان کے لیے جو ہے میں. تھینک یو رسول صاحب, آپ لوگوں نے ٹیئر 2 یا یورپین کے ڈیپینڈنٹ کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا. اب اسی طریقے سے ہم بات, کیونکہ جو اگر امیگریشن کی بات کریں, یہ امیگریشن لا بڑا واسٹ ہے, اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آتی ہیں ڈے بائی ڈے, کیونکہ ایز اے پریکٹس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کوئی کافی ساری چیزیں جو ایسی جو ان کو پراپرلی جسٹیفائی کرنا یا فائٹ کرنا, اس کو کیس کو اسٹیبلش کرنا, یہ انفارچونیٹلی اب کی جو لا پریکٹس میں ہے وہ بائی دا ہوم آفس ہمیں نظر نہیں آ رہا, سوائے اس کے کہ وہ کسی بھی شاکی بنا پہ بے ویسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں, دے جسٹ چک دیم ان, سیکنڈلی ریفیوز کرتے ہیں فورنلی, سیم جہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوں. اب اسٹوڈنٹ کی بات دیکھ لیں, اب 57 کالج بند ہوئے, یونیورسٹی بند ہوئی, اب انہوں نے سب کو ایک ہی لائن پہ لگا دیا ریگارڈلیس انہوں نے خود تو ایک پاس کیا نہیں کیا. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ میرے خیال میں جی یہ سب سے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ سب سے زیادہ میرے خیال میں جو ہے زیادتی ہو رہی ہے وہ اس بیسس پہ کہ جو جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فیسیں دی ہوئی ہیں, جنہوں نے مینٹیننس شو کی ہے اپنی, اور ان کے ویزے لگے ہیں 2-2 3-3 سال کے, اور اس کورسز کے بیسس پہ جو کہ انہوں نے چوز کیے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی باوجود اس کے کہ انہوں نے ساری جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ میٹ کیے ہیں اور اسی کے بیسس پہ ان کو ویزے لگے ہیں, لیکن جب کالج جو ہے وہ سسپینڈ ہوتا ہے یا ریووک ہوتا ہے اس کا لائسنس,
تو اس وقت پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کافی مشکل میں آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کو 60 days کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے جس کے بیسس پہ وہ نئے کالج میں جائیں گے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالجز کی فیسیں کتنی ہائی ہیں, تو وہ کالجز جو ہیں وہ پوری اینول فیس ان سے لے لیتی ہے, بھلے 2 مہینے 3 مہینے بعد. یا اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی ان کی جو اپلیکیشن ہے ویزا کی وہ ابھی پینڈنگ ہی ہوتی ہے ہوم آفس کے پاس, اور اس پہ ابھی ڈیسیجن بھی نہیں آیا ہوتا کہ کالج ریووک ہو جاتا ہے. تو وہ پھر جو انہوں نے فیسیں دی ہوتی ہیں وہ فیسیں بھی چلی جاتی ہیں. اب اگر وہ نئے کالج میں جائیں گے, نئے کالج میں نئے سرے سے ان کو پھر سے فیسیں دینی پڑیں گی, اور پھر نئے اپلیکیشن کرنا پڑے گا, وہ بھی آپ ان کو اپلیکیشن فی بھی پھر سے دینی پڑے گی. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے اسی وجہ سے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں, ڈس ہارٹڈ ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ سوٹیبل نہیں لگا. میرے خیال میں اپنے جو پریویس پروگرامز ہیں اس میں میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ایکسپلین کرنے کی, لیکن ریزن اب یہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلو جی کچھ لوگوں نے انفارچونیٹلی کوئی ایسے ڈاکومنٹس جو ان سے بلانگ نہیں کرتے, یہ ایسی جو چیزیں ہیں جو ان کو جینورلی ان کو سبمٹ نہیں کرنی چاہیے کر دیں. لیکن ان کا اثر کیا ہوا کہ اب اگر یہ اتنے کالج یونیورسٹی بند ہوئی ہیں, اب میرا سوال یہ کہ جو 30,000 یا 40,000 جو کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس بیچارے ڈسٹرب ہوئے ہیں, افیکٹ ہوئے ہیں, اب اگر ان کے پاس بائی لا 60 days کے اندر نئے کالج میں ایڈمیشن لینا, اپنا کیش لینا, بینک اپلائی کرنی, ساتھ ویزا لینا اور دوبارہ ویزا اپلائی کرنا. اب نئی یونیورسٹی میں کالج میں اتنے کیش لیٹر نہیں ہے, اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر جنوری کو پڑھنا بھی چاہ رہا ہے, لیٹ سے اگر 40,000 میں سے 10,000 بندہ بھی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو کیش لیٹر اویلیبل نہیں ہے, دین ہاؤ دے کین سروائیو ان دا کنٹری. لیکن سوری آپ کے آنسر لیتے ہیں, میرا خیال لائیو اسکالر ہیں, لیتے ہیں آج کی فرسٹ کال. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی جان, میرا ایک یہ کوشچن ہے. جی فرمائیے. تھوڑی سی آواز اونچی بولیں, آپ کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی سی پلیز. ہیلو, اب ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک, فرمائیے. اچھا جی, میرا سوال یہ ہے کہ میری فیملی, میں HSMP ویزے پہ ہوں, ٹھیک, اور میری فیملی جو ہے وہ لاسٹ ایئر مارچ 13 میں آئی تھی, ٹھیک, اور چونکہ میرا جو انڈیفینیٹ ہے وہ میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں اکتوبر میں, دس اکتوبر. آن دا بیس آف 10 years؟ نہیں 5 years. ٹھیک. تو کیا پلیز مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا میں اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ اپلائی کر سکتا ہوں؟ آپ کس بیس پہ 5 سال پورے کر رہے ہیں؟ ایز اے ورک پرمٹ, HSMP. ٹھیک, ٹیئر 1 جنرل پہ. ٹھیک ٹھیک, آپ کی کال کا شکریہ نصرت صاحب. ان دوستوں نے, آپ پلیز ہمارا جو آنسر ہے وہ ٹی وی پہ سن سکتے ہیں, اگر آپ نے کال ڈراپ کرنی نو پرابلم والی ہے. سوال آپ کا سمجھ آ گیا ہے. انہوں نے 5 سال پورے کرتے ہوئے HSMP سے انڈیفینٹ اپلائی کر رہے ہیں. ان کی وائف نے لاسٹ کو جوائن کیا کیونکہ انہوں نے جو پروبیشن ٹائپ تھا وہ 5 سال پورا نہیں کیا, تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ وہ یہ انڈیفینٹ اسٹیٹ پہ اپلائی نہیں کر سکتی. وہ جی انڈیفینٹ تو اپلائی نہیں کر سکتی. اس میں یہ ہے کہ ان کو اگر تو ان کے ساتھ انہوں نے 2 سال جو ہے ایز اے ڈیپینڈنٹ یہاں پہ گزارے ہیں, اس کا پھر یہ ہے کہ جس وقت یہ اپنا انڈیفینٹ اپلائی کریں گے اس کے ساتھ وہ جو ہے ان کے لیے فردر ریلیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن کریں گے جی, اور اس کے بعد جو ہے پھر ونس ان کا جو وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے گا پھر اس کو جو ہے مطلب اس میں بیسکلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 2 ایئرس پہلے جو ہے ان کے پورے ہونے چاہیے. جس وقت 2 ایئرز ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بیسس پہ پھر وہ انڈیفینٹ کے لیے ایلیجیبل. اور یہ بھی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ جولائی 2012 سے پہلے 2 سال آئے ہوتے, 2 سال پورے کیے ہوتے, دین وہ انٹائٹل تھے. جی, لیکن وہ کیا جو بعد والے جو بھی ہیں انہوں نے 5 سال کا ٹائم پورا یہاں پہ کرنا ہے. جی بھائی, آپ کو کہ آپ کے مسز نے لاسٹ ایئر آپ کو جوائن کیا, آپ کو انڈیفینٹ اپلائی کریں گے, لیکن آپ کی جو مسز ہیں وہ انفارچونیٹلی ڈائریکٹ انڈیفینٹ اپلائی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا جو پروبیشن پیریڈ 5 سال کا تھا جو نئے لاء کے مطابق وہ پورا نہیں کر رہی. لیکن ان کو ڈپینڈنٹ ویزا اپلائی کرنا ہوگا ایز فار ایز باقی کے بعد پوری کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جب ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا انڈیفینٹ کی اپلیکیشن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. تو جنوسا صاحب اگین ہم جو بات کر رہے تھے پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ والی بات کہ اگر ان کے پاس وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کیش ہے, انگلش ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ہے, سب کچھ پورا ہو رہا ہے, اب کولو یونیورسٹی میں ان کو ایڈمیشن دینے کے ان کے پاس کیش نہیں ہے, اتنی ویکینسیز نہیں, اتنی سیٹس نہیں ہیں, then where they can survive. اکثر جو ریاض صاحب یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کالجز کے پاس جو ہے وہ پلیس ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کیش ایشو کریں. جی, تو مسئلہ یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جب درپیش ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو تو وہ کافی ایسے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی
ان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا کہ وہ اس سچویشن میں کیا کریں گے. پھر یہ ہے کہ ان کو جیسے میں نے کہا کہ اس کو نئے سرے سے سب کچھ کرنا پڑتا ہے, 60 days میں ان کو ایڈمیشن لینا ہے. لیکن اگر ایڈمیشن ان کو ملے, مسئلہ یہ ہے کہ کالج ان کو ایڈمیشن بھی نہیں دیتا کیونکہ ان کی پریویس جو ہے انہوں نے کوئی کوالیفیکیشن کمپلیٹ نہیں کی ہوتی. سوری دوستوں آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, ایک لائیو کالر پڑھتے ہیں کال کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. ہیلو, میرا کوشچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں اور میری مسز جو ہے نا ریسنٹلی ہمارا انڈیفینٹ ہوا ہے. میں جو ہے نا Tier 1 جنرل پہ تھا اور میری مسز جو ہے نا پچھلے 4 سال سے میرے ساتھ رہ رہی ہے. ٹھیک. ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے, ہم نے نا اس کا جو ہے نا وہ ادھر بورن ہوا ہے. تو ایک دفعہ ہم نے ایکسٹینشن اس کی اپلائی کی تھی, لیکن اس دفعہ انڈیفینٹ ہم نے اس کا اپلائی نہیں کیا اور اس کا ویزا بھی ابھی ویلڈ ہے. ٹھیک. کیا ہم اس کی رجسٹریشن جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ابھی؟ اور اگر رجسٹریشن اپلائی کریں گے تو کیا ہم خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ جو لوکل کونسل ہے اس کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو اپنا فارم ہے MN1 فارم یوز ہوگا, اور فی ہم کس طرح جو ہے کر سکتے ہیں؟ وہ جو ہے پوسٹل آرڈر بنائیں گے یا فیس جو ہے ویسے وہ جو ایک فارم ہوتا ہے اس کا نیشنلٹی کا وہ فل کر کے ساتھ بھیجیں گے؟ ٹھیک. اور کوئی کوشچن؟ اور ایک کوشچن ہے کہ میری وائف جو ہے نا ان کو 4 سال ہو گئے اور میرے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے Tier 1 پہ, تو ILR ان کا ہو گیا. لیکن ابھی یہ بتائیں کہ وہ جو ہے نیشنلٹی جب اپلائی کریں گی تو مزید ان کو 2 سال جو ہے ویٹ کرنا پڑے گا یا 1 سال بعد ہی وہ کر سکتی ہے؟ اب اس کے پاس انڈیفینٹ ہے. ہاں جی, ان کے پاس انڈیفینٹ ابھی ہے, 4 سال جو ہے نا ہو گئے ان کو ادھر رہتے ہوئے. ٹھیک ٹھیک. تو ابھی انڈیفینٹ آ گیا ابھی ان کا میرے ساتھ ہی. آپ کی کال کا شکریہ, آپ اپنا ہمارا آنسر اپنے ٹی وی پہ سن سکتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ بچہ پیدا ہوا جو UK میں بچہ پیدا ہوا ان کو MN1 ماشاءاللہ خود وہ آدھے وکیل ہیں, ان کو نالج ہے. انہوں نے صحیح طرح صحیح بتایا کہ جیسے کہ ان کی وائف کو تو خیر انڈیفینٹ مل گیا ہے, ان کو اب 1 سال جو ہے مزید گزارنا پڑے گا تاکہ وہ نیشنلٹی کے لیے جو ہے ایلیجیبل ہو جائیں. ٹھیک. جہاں تک بچے کا سوال ہے, بچہ جو ہے وہ یہاں پہ بورن ہوا ہے اور اب جب ان کو انڈیفینٹ مل گیا ہے وہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ رجسٹریشن ہوگی جو کہ MN1 فارم ہے. جی. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ فی کیسے پے کر سکتے ہیں. فی کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ پوسٹل آرڈر کے ذریعے پے کر سکتے ہیں, آپ چیک کے ذریعے پے کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو کنوینئنٹ وے ہو, ایز لانگ ایز کہ آپ پوری فی جو ہے وہ جمع کریں. فی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ فی جو ہے اس میں آپ جو ہے غلطی نہ کریں, کیونکہ اکثر جو ہے اپلیکیشنز جو ہے انویلڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ فی جو ہے وہ صحیح طرح انہوں نے اس میں پے نہیں کی ہوتی, تو اس پہ جو ہے ایشو بن جاتا ہے. تو باقی جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں, وہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچہ یہاں پہ UK میں بورن ہوا ہے. ٹھیک بھائی, آپ کی کال کا شکریہ. آپ کو آنسر مل گیا ہوگا. گین کی آپ نے MN1 فل کرنا ہے, اس کی گائیڈنس نوٹس ہوتے ہیں, اس کی فیس کتنی ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی, لکھا ہوگا. اس کے پاس دونوں آپ کے پاس آپشنز, آپ پوسٹ آرڈر بنا لیں یا بینک ڈرافٹ یا کارڈ سے پیمنٹ کر دیں. جو آپ کی مسز ہے اس کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ 4 سال ہو گئے, 1 سال کے بعد 5 سال بھی ہو جائیں گے, اور اس کو ڈیفینیٹ ملی وہ بھی 1 سال ہو جائے گا. دونوں جو کنڈیشن پوری اس نے کر لی ہے تو ڈیفینیٹلی شی ول بی کوالیفائڈ کہ وہ اپنی نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن کر سکے. اگین وہی میتھڈ کہ آپ فارم فل کریں گے, تمام جو ریکوائرمنٹس لگا کے آپ ان کی نیشنلٹی کی اپلیکیشن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. مسئلہ صاحب یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اپلیکیشن کرتے ہیں کیونکہ ڈے بائی ڈے آج کل نہیں تو کم از کم 2-3 مہینوں کے بعد فارم چینج ہو رہا ہے, اس کی فیسیں چینج ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں میں بڑا یہ پریکٹس میں دیکھا گیا, بڑا کامن چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ انہوں نے جناب فارم فل کر دیا, فیس پرانی لگا دی, پھر فارم آ گیا, پھر ویزا ایکسپائر ہو گیا. وہ اس میں آن اینڈ آف کافی چیزیں جا رہی ہیں. سوری آنسر لیتے ہیں لیکن لیتے ہیں پہلے کال. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بردر, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کال کی تھی. جی فرمائیے. میرے نا ڈپینڈنٹ میں میرے بچے بھی ہیں 3. ٹھیک. تو کیا میں ان کا بھی نہیں اپلائی کر سکتا؟ ان کو بھی 5 سال پورے کرنے پڑیں گے. آپ کا سوری آپ کو کس وجہ مل رہا ہے انڈیفینیٹ؟ میں نے جی پہلے وہ Tier 1 جنرل میں انڈیفینیٹ. اور بچے یہاں پیدا ہوئے تھے کہ وہاں؟ بچے پاکستان میں تھے, وہ بھی ساتھ آئے تھے مارچ میں لاسٹ ایئر میں. ٹھیک ٹھیک. اگر بچے بھی آپ کے یہاں پیدا نہیں ہوئے یا وہ ڈپینڈنٹ آئے تھے تو بالکل سب کو پہلے انڈیفینٹ اپلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ یہاں پہ رہتے ہوں اور ان کے پاس سیٹلمنٹ ویزا نہ ہو, وہ کسی بھی پوائنٹ بیس سسٹم پہ ہوں, تو اگر ان کے یہاں بچے پیدا ہو جائیں, جب ان کو انڈیفینٹ ملے گا تو انٹائٹل ہیں کہ بچہ اسٹیٹ میں رجسٹر کرواتے ہوئے نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن کر سکتا ہے. لیکن اگر ابراڈ سے ڈپینڈنٹ آئیں تو پھر وہ جیسے وائف والے رولز ہیں سیم اپلائی ہوں گے. ان کو پہلے
डेफिनेटली जाना पड़ेगा और उसके 1 साल के बाद वो नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नुसरत जी, ये जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन हम लोग का सम टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपने कहा कि फॉर्म वाला, फीस वाला, वो बार बार फिर घूम रही है, बार बार जा रहा है, फिर बार बार आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो इसमें जो है काफ़ी हमने प्रैक्टिस में भी ये बात है, काफ़ी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जी कि जब वो उनके साथ ये भी एक मिस्टेक हुआ कि वो जब पोस्टल ऑर्डर बनाने गए तो उन्होंने मतलब 5-10 पाउंड जो है वो लेस उसमें पोस्टल ऑर्डर बना दिया गलती में, या उनको जो है मिसगाइड किया गया, तो वो उनकी एप्लीकेशन इनवैलिड करके वापस दे दी गई कि वो फ्रेश एप्लीकेशन और जो है प्रॉपर फी के साथ वो दोबारा जो है एप्लीकेशन सबमिट करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो दोबारा दूसरी एप्लीकेशन विद प्रॉपर फी जब वो जमा करते हैं उस वक्त तक वो ओवरस्टेयर हो गए होते हैं। उस बेसिस पे काफी एप्लीकेशंस जो हैं वो रिफ्यूज हो गई, और फिर ऐसे भी हुआ कि उनको इतनी जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि उनको अपील में और फिर वो जेआर तक भी ये केसेस गए हैं, और जेआर में फिर उन्होंने जब वो केस जीता तो उस वक्त तक तकरीबन 1.5 साल गुजर चुका होता है। फिर उनको जो है वो टाइम देते हैं कि आप 2 महीने में आप कोई भी जो है एडमिशन करके और फ्रेश एप्लीकेशन करें। लेकिन इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वहां पे एक मुश्किल फिर ये हो जाती है कि फिर आपको जो मेंटेनेंस है वो 2000 के बजाय आपको फिर 9000 मेंटेनेंस शो करनी पड़ती है, जो कि बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट के लिए कि वो इतनी बड़ी अमाउंट प्लस जो कॉलेज फी है। तो अगर आप और अगर उनके डिपेंडेंट्स हैं तो फिर वो 632 मंथ्स के लिए तो वो भी जो है उनको शो करनी पड़ती है 28 डेज के लिए जी। तो वो अगर आप कैलकुलेट करें तो वो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई की और उसके बाद कोई मसला बन गया, आपको फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ी जो कि नए लॉ के मुताबिक 28 डेज वाला रूल्स है, तो फिर उनको बजाय वो एस्टेब्लिश स्टूडेंट के वो फिर नॉर्मल स्टूडेंट की एप्लीकेशन करेंगे और उनको फिर पूरे के पूरे फंड शो करने पड़ते हैं। ये डिफरेंस क्या आता है कि जो एस्टेब्लिश स्टूडेंट हैं क्योंकि उनको सिर्फ 2 माह के फंड शो करने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट के लिए फुल फंड शो करने पड़ते हैं। एस्टेब्लिश में कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं जी? एस्टेब्लिश में ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक्सटेंशन अगर करनी है तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो ये रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी जो मेंटेनेंस है इन लंदन एंड आउट ऑफ लंदन वो डिफरेंट है। वो 2 मंथ्स के लिए उनको अपनी मेंटेनेंस जो कि 1800 पाउंड है फॉर 2 मंथ्स, मतलब इनटू 2 मंथ्स, तो वो फॉर 28 डेज उनको अपने मेंटेन करनी पड़ती है। जबकि जो नॉन एस्टेब्लिश्ड हैं, जो कि मतलब जिनको बाद में जो है उनकी फ्रेश एप्लीकेशन मैं कहूंगा जो करेंगे, उनको ये है कि उनको 9 मंथ्स के लिए अपनी मेंटेनेंस 9 मंथ्स की मेंटेनेंस शो करनी पड़ेगी फॉर 28 डेज। तो ये डिफरेंस है और वो काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि एक तो कॉलेजेस जो हैं वो कैश नहीं इशू करते, उनकी फीसें बढ़ गई हैं क्योंकि उनको पता है कि अब वो सिलसिला रहा नहीं, तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस कर रहे थे। क्योंकि एस्टेब्लिश स्टूडेंट में और जो नॉन एस्टेब्लिश में 2 ही जो मेजर इश्यूज हैं, वो एक तो ये कि अगर आप सेम स्टडी कर रहे हो लास्ट 6 मंथ से, सॉरी मुझे लगता है कॉल लेना होगी जी, फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना था, मेरे बच्चों को एक मेरा बच्चा साथ में था, 12 साल हो गए, ठीक, तो उस वक्त 5-4 माह का था और 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए, ठीक, तो मेरा केस चल रहा था होम ऑफिस में। उन लोगों ने एक बार तो रिफ्यूज कर दिया, हम कोर्ट में जाने लगे तो उनके ट्रेजरी सोलिसिटर बोलते हैं बना जाओ, हम आपको कुछ ना कुछ देंगे, ठीक, तो बाद में बोलते हैं हमें लेटर डाल दीजिए, हम आपको राइट ऑफ अपील देते हैं, वो भी नहीं दी, वो बोलते वेट करो बाद में। वेट किया तो अभी हमारे रिसेंटली 1 मंथ हो गया, बायोमेट्रिक गेम करवा दिया उन लोगों ने, कहा बायोमेट्रिक करवाओ पोस्ट ऑफिस में। ऑलरेडी पहले हमारे हुए थे जब केस अप्लाई किया, तो ये पूछना था ये गुड साइन है क्या, कुछ हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। ठीक, नुसरत साहब, फिंगरप्रिंट तो आजकल हर बंदे की हो रहे हैं, वो अगर आप महीने बाद एप्लीकेशन करते हैं दोबारा फिर होंगे, आप इस पे क्या कमेंट्स करना चाहते हैं? फिंगरप्रिंट्स पे कोई ऐसी इशू नहीं है, वो जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। फिंगरप्रिंट्स जो है वो आपको क्योंकि बायोमेट्रिक्स करना है, वो आपने जाके वहाँ पे जो है अपनी पिक्चर और आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो ले लिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो आपको करवा लेने चाहिए।
ठीक, देखिए दो आपके सवाल हैं। एक सवाल ये था कि क्या मुझे, अगर उन्होंने फिंगरप्रिंट गुड साइन है या बैड, देखिए ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि अगर आज आप एप्लीकेशन करेंगे या फीस पे करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, अगर वो वहाँ पे जाएगी तो फौरन उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट होंगे, उसके बाद जो भी डिसीजन आता है। लेकिन आप 2 महीने बाद दोबारा करेंगे, आपके फिर दोबारा होंगे, 3 महीने बाद दोबारा करेंगे, फिर दोबारा होंगे। इससे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है। लेकिन जो आपके केस में जो मेरिट्स की बात हो रही है, वो मेरिट से कह रहे हैं कि आप 12 साल से रह रहे हैं, 7 साल के बच्चे 5 माह का या 5 साल का था, 12 साल का हो गया आपने कहा शायद, या सिर्फ 7 साल गुजार लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली जो लॉ है उसके मुताबिक अगर बच्चों के साथ आप यूके में 7 साल गुजार लें तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हुए होम ऑफिस बिल्कुल आपकी फेवर में डिसीजन देने के लिए बाउंड है। अब अगर वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमें लगता है कि आपकी फैमिली है बैक होम में, वापस जाके सेटल हो सकते हो, बच्चे ने 7 साल कुछ नहीं किया या छोटा है वहां पे भी नहीं सेटल हो सकता है, तो ये एक आर्गूमेंट्स है आपका होम ऑफिस का। आपने जीआर में गए, जीआर में होम ऑफिस ने देखा कि उनका केस वीक है और उनसे उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि आप अपने केस को विड्रॉ करें, हम आपके केस को रिकंसिडर करेंगे ऑन 2 कंडीशंस पे। एक, या तो हम आपको वीजा देंगे, अगर वीजा नहीं देंगे तो कम से कम आपको राइट ऑफ अपील देंगे। अब ये केस चल रहा है, अब आपने फिंगरप्रिंट दे दे, वेट करें। नॉर्मली इस तरह के केसेस में जो मेरे एक्सपीरियंस में या हमारी प्रैक्टिस में देखने में आ रहा है, जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। आप परेशान ना हो, लेकिन टाइम लगता है तो अलग बात है, लेकिन जो प्रोसीजर उसको फिंगरप्रिंट दें, फॉलो करें और वेट करें कि होम ऑफिस आपके फेवर में गुड डिसीजन देंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली वो आपको वीजा नहीं देते तो कम से कम जो 2 सेकंड आपने जो रिक्वायरमेंट मांगी थी या जो आपका सेकंड क्लेम था होम ऑफिस के खिलाफ हाई कोर्ट में कि हमें कम से कम राइट ऑफ अपील दिया जाए ताकि हम कोर्ट में जाके अपने केस को फाइट कर सकें, तो यस वो भी गुड साइन होगा। आप अपने जाके जस्टिफिकेशन देंगे और जज हमेशा जो है वो बैलेंस पे डिसीजन देते हैं। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। तो नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। وطني الغالي وطني
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, ہم پروگرام لو اینڈ لائف ٹی وی 99 پہ ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں. اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو لو سے متعلق کوئی بھی ایڈوائس یا اپڈیٹ چاہیے تو آپ ہمیں کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان نصر اللہ مرسلین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لاء میں پریکٹس کرتے ہیں. ہمارا جو فارمیٹ اگین ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لاء میں چینجز کیا آتی ہیں. ہم نے ابھی یورپین ڈپینڈنٹ کی بات کر رہے تھے, اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن بات جنرل وہی ہے کہ دو چیزیں کسی بھی لاء میں, پہلے اس کا پروسیجر پھر اس کے میرٹس ہمیشہ کنسیڈر ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں نصر اللہ صاحب میرٹس میں ہو بھی رہی ہیں لیکن ان کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. جی آپ نے وہ زیادہ یہ پروسیجر پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن لیٹ کی ہے یا اپلیکیشن لیٹ کی, آپ کی جو فوٹوگراف ٹھیک نہیں ہیں یا یہ 2 سال پرانے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا انفارچونیٹلی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی زیادہ ریجڈ ہو رہے ہیں اس میٹرز میں. جی جو ہے انہوں نے, جیسے آپ دیکھتے ہیں ریاض صاحب کہ ہم اپلیکیشن جو آج کل ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ جو پرابلمز اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ امیگریشن قوانین دن بدن جو ہیں وہ کافی سخت ہو رہے ہیں, اور جو بھی جو ہے جو لوپ ہولز تھے وہ سب جو ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو بھی تھوڑی بہت بھی جو اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ جو ہے اسپیئر نہیں کرتے. تو لہٰذا ہماری تو ہمیشہ جو بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ بھلے پوری خود ہی کریں لیکن پوری ایڈوائس کے ساتھ کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے جو کہ بعد میں ان کو بھگتنا پڑے. خاص طور پہ جو اپلیکیشن جو کہ ود ان ٹائم وہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ذہن نشین کر لینی چاہیے ایک بات کہ کوئی بھی ایک چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتی ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے وہ ایز اے اوور اسٹیئر ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی انہوں نے جو کوششیں کرنی ہیں وہ اپلیکیشن سے پہلے کریں, بعد میں پھر ان کو جو ہے وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کو ریکٹیفائی کر سکیں ان کی غلطی کو, انلیس کہ وہ ان پہ ڈیسیجن نہ کریں اور یا وہ کلیریفیکیشن مانگیں یا مزید کوئی ان سے ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ریکوائر کریں. یہ ساتھ ساتھ ایک اور چیز نصر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ہیومن رائٹس پہ کیس ڈالا ہے تو آپ نے جو یو کے اندر آپ کے ہیومن رائٹس ہیں اس کو بھی ڈال دیا, آپ نے وہ بھی کلیم کر لیا کہ میں نے اپنے یہاں پہ لائف اسٹیبلش کی ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی لائف کو آپ کے ہوم کنٹری میں خطرہ ہے وہ بھی ساتھ میں آپ نے آرٹیکل 3 بھی ڈال دیا. لیکن اب ریسنٹلی یہ بڑی کامن چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ نے فریزز میں کریں کہ اگر آپ کی لائف کو خطرہ ہے تو آپ کلیم کریں, اگر آپ کی جو لائف ہے یو کے میں اپنے اسٹیبلش کریں پھر آپ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کریں. یہ پہلے نہیں تھا لیکن اب تو بالکل وہ اسٹیٹ ہے کہ اگر آپ پوری وہ کہتے ہیں کہ سوری جس میں کلیم اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا ہے. یہ واٹ از یور ایڈوائس, اس میں کیا لوگوں کا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی پرابلمز جو ہیں وہ یہاں جو لوگ ہیں یہ ہیں, اور وہ پاکستان میں جو ان کو پرسیکیوشن کا جو پرابلم ہے جو مسئلہ ہے اور جو ان کو تھریٹس ہیں تو وہ بھی obvious سی بات ہے. اور پھر مطلب جو انہوں نے یہاں پہ ٹائم گزارا ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی شخص یہاں پہ 8-10 سال جو ہے وہ یہاں پہ رہ رہا ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ اللیگل ہے, تو وہ یہاں پہ جو ہے اپنی لائف اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد پہ وہ جو ہے اپلیکیشن کر سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو جو پرابلمز بیک ہوم ہوتی ہیں وہ بھی اس میں وہ مینشن کرتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا آرٹیکل 8 پہ اور مطلب آرٹیکل 8 جو ہیومن رائٹس پہ اور آرٹیکل 3 جو کہ اس کو پرابلمز ہیں بیک ہوم اس کے
بیسس پہ. تو اب وہ یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ایک ہی اپلیکیشن میں وہ کرے اور اس کو ہوم آفس والے انٹرٹین کریں, اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اسائلم کا کلیم ہے, اگر کسی کو تھریٹ ہے اپنے ملک سے, ہوم کنٹری سے, تو وہ جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے ہوم آفس جا کے اور وہاں پہ وہ جو ہے انٹرویو دے, اور اس انٹرویو میں کیونکہ وہ ان سے پراپر وہ کوشچن پوچھتے ہیں اور وہ ان کو جوابات دینے پڑتے ہیں جو کہ ان کے فائل میں لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ, اور اس میں یہ بھی ہے پرابلم کہ اگر آپ اسائلم کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے آپ ان کو جو ہے سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو وہیں پہ ڈیٹین کر لیتے ہیں. یہ ریگارڈلیس کہ آپ سنگل ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں, فیملی کے ساتھ ہیں, تو کیا کہ یہ اس کا جو اوپن رائٹ ہے یا فری ہینڈ ہے کہ آپ جس کو چاہے شکی بنا پہ وہاں پہ ڈیٹین کر لیں, اگر ایویڈنس نہیں دے رہا, اسائلم کلیم کر رہا ہے. یہ جو امیگریشن آفیسر ہے یہ اس کا ڈسکریشن ہے, وہ جب آپ کو انٹرویو کرتا ہے اور وہ سیٹسفائی نہیں ہے, اور موسٹلی یہ ہے کہ اگر تو آپ سنگل ہیں تو پھر چانسز آف ریلیشن جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ فیملی ہے, آپ کی وائف ہیں, آپ کے بچے ہیں, پھر اس صورت میں یہ ہے کہ پھر آپ کو موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹین نہیں کرتے, وہ آپ کا انٹرویو لے کے آپ کو جانے دیتے ہیں, اور پھر آپ کی اگلی جو بڑا انٹرویو ہے اس کے لیے پھر آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں, اور پھر آپ کا اسائلم کلیم جو ہے وہاں سے چل پڑتا ہے. اسی طریقے سے نصر اللہ صاحب تھوڑا سا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ آج کل اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی کیس ریفیوز ہوا, رائٹ اپیل ملا, اب ہم نے اپنے جو کیس ہے وہ کورٹ میں اپیل جو لانچ کر دی. اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ کا 2, 3, 4, 5 مہینے کے بعد جب ہیئرنگ آتی تھی تو اس سے 5 دن پہلے وہ یا باؤنڈ تھے ایز اے ریپرزینٹیو کہ آپ اس کا جو فائنل جو ہیئرنگ منڈل ہے وہ تیار کریں اور سبمٹ کریں, سرو کریں رسپونڈنٹ کو اور سرو کریں کورٹ کو, تاکہ پھر دونوں پارٹیز اسی بنڈل کو رلائی کرتے ہوئے کورٹ میں فائٹ کر سکیں. لیکن اب جتنے بھی کیس ڈالے جا رہے ہیں ریسنٹلی ود ان 2 weeks 4 weeks وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کوئی اور فردر آپ نے سبمیشن کرنی ہے یا وہ ڈاکومنٹ جس کا آپ نے رلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس صرف 21 days ہیں. آپ ابھی سے اس کی فردر سبمیشن یا ایز اے پروف, ایز اے ایویڈنس, ایز اے وٹنس آپ ابھی اپنا جو فائنل بنڈل ہے وہ سبمٹ کریں. بھلے اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ میرے کیس میں یہ بھی ہو گیا کہ اس کی جو ہیئرنگ وہ نیکسٹ فیبروری میں ہے. اب 6 مہینوں کے بعد, 7 مہینوں کے بعد, 8 مہینوں کے بعد اس کی ہیئرنگ آ رہی ہے, اور بنڈل جو تمام ایویڈنس ہے وہ آج مانگ رہے ہیں کہ تاکہ یہ فیوچر میں اور فائنل آج ختم ہو جائے. یہ بھی تھوڑا سا عجیب نہیں ہے اس میں جی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں, اب تو یہ ہے کہ بعد میں آپ جو ایویڈنس دیتے ہیں, جو آپ مطلب اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن کی اس میں آپ کو رائٹ آف اپیل ملا تو آپ بعد میں جو ہے آپ اپنا ایویڈنس نہیں دے سکتے جو کہ پہلے آپ کو دینے چاہیے تھے. وہ اس پہ بھی ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایویڈنس آپ کے پاس ہے جو کہ آپ نے سبمٹ کرنی چاہیے تھی تو آپ اپنی اپلیکیشنز کے ساتھ کرتے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ آفٹر تھاٹ, جو کہ مطلب یہ ہے کہ بعد میں پھر اگر کوئی ایسی سوچی سمجھی کوئی بات وہ بناتے ہیں, اور موسٹلی کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ اسائلم والی ہم نے بات کی. سوری میں خیال آئی تھنک کالرز لائن پہ ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آج سے نا 4 سال پہلے کیس کیا تھا ہیومن رائٹس کا. ٹھیک. تو وہ ریفیوز ہو گیا تھا, پھر ریکنسیڈریشن کے لیے کہا تھا, تو ابھی اس کا نا ہوم آفس نے لیٹر بھیجا ایک. ٹھیک. تو اس لیٹر پہ وہ انہوں نے پوچھا آپ کی کوئی اپڈیٹ وغیرہ چینج ہوئی ہیں, کوئی سرکمسٹانسز چینج ہوئے ہیں کہ نہیں, تو میں نے وہ سیم کر کے نا سگنیچر کر کے واپس بھیج دیا ان کو. ٹھیک. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا وہ کیا ڈیسیژن اس پہ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کرنا میرے کیس کا, اس لیے انہوں نے وہ لیٹر بھیجا تھا ہوم آفس سے. تو یا نارمل وہ جو لیٹر آ رہے ہیں سب کو تقریباً پتہ چلا آ رہے ہیں, تو کیا وہ اس میں آپ نے ہیومن رائٹس اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے؟ جی جی. اور یہ کب ڈالی تھی آپ نے لاسٹ ٹائم؟ 2010 میں. اوکے. اور آپ نے آپ سے فردر ڈاکومنٹس مانگے ہوئے آپ کے پاس ہے, کوئی چینج ہوا تو بتائیں. ٹھیک. جی ٹھیک. آپ کی کال کا شکریہ. آپ اپنا فون سے بند کر دیں, ٹی وی پہ آپ آنسر سن سکتے ہیں. نصر صاحب یہ تو کامن چیز ہے کہ وہ ہمیشہ وہ 2-3 سال کے بعد پوچھتے ہیں کہ اگر آپ نے آپ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی چینجز ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تو عموماً تو یہ ہے کہ کافی عرصہ بھی ان کا گزر گیا, جیسے کہہ رہے ہیں کہ 4 سال اپلیکیشن وہ ریفیوز ہو گئی تھی, پھر یہ ریکنسیڈریشن میں 4 سال گزر گئے. جی میرے خیال میں اتنا وقت تو عموماً آج کل وہ نہیں لیتے, وہ بہت جلدی ڈیسیجن دے دیتے ہیں اور ویسٹ نہیں کرتے ٹائم. تو اگر تو انہوں نے کوئی بھی ان سے کوئی
ریکوائرمنٹ مانگی ہے اور انہوں نے یہ کوشچن کیا ہے کہ اگر چینج آف سرکمسٹانسز ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس بیسس پہ آپ نے اپنا جو ہیومن رائٹ کلیم کیا تھا اگر اس میں کوئی چینجز ہیں تو وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ان کے پوچھنے کی کہ کیونکہ یہ کافی وقت گزر گیا ہے، 4 سال گزر گئے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ کے سرکمسٹانسز وہ چینج ہو سکتے ہیں. تو اس کی بیسس پہ انہوں نے آپ سے صرف یہ کلیریفیکیشن کے لیے یہ کوشچنیئر بھیجا ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بھی سرکمسٹانسز چینج ہیں تو وہ آپ اس کو انفارم کریں تاکہ جو وہ اپنا جو ڈیسیجن لیں گے تو وہ اس کی بیسس اس کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے وہ اپنا فیصلہ دے سکیں. جی دیکھیں آپ کیونکہ یہ پروگرام لائیو ہے، ٹائم شارٹ ہے اور ہمارے پاس اتنی ڈیٹیلز آپ کی ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن ہماری جو جنرل ایڈوائس ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کا کیس کافی لانگ ٹائم سے پینڈنگ ہو اور ہوم آفس والے کیونکہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کو پراپر انٹرٹین کریں یا آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب اگر آپ کی کوئی ایسی چیز یا جو 2010 کے بعد آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی والنٹیئر کام کیا ہو یا یہاں پہ کوئی آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہو، وہ بے شک آپ نے کوئی کمپیوٹر کورس کیا ہو، انگلش کورس کیا ہو، کوئی اینی تھنگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی لائف کو وہ فزیکلی، اکنامکلی یا سوشلی وہ کسی بھی اینگل سے آپ نے یو کے میں یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ان کسی بھی میٹر سے یہاں پہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو رہا ہوں یا یہ کرنے سے میں واپس جاؤں گا تو یہ چیزیں میری جو ہیں وہ بریک ہو جائیں گی جو کہ میں وہاں پہ کیری آن نہیں کر سکتا، تو یہ چیزیں آپ کو ویسے دینی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ نے صرف فارم کو فائن کر بھیج دیا ٹھیک ہے، لیکن میری پھر ایڈوائس آپ کو اپنے وکیل سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا یا کسی اور وکیل کے ساتھ تاکہ بیسکلی آپ اپنے کیس کے پراپر سولیسیٹر ہو. اگر آپ نے کوئی چیزیں جو آپ کلیم ہے اس کا ایویڈنس نہیں دو گے یا کوئی اور چیزیں پرووائڈ نہیں کرو گے تو پھر یہ ایک سوال پوچھنا کہ وہ کیا ڈیسیجن دیں گے تو پھر انفارچونیٹلی کوئی اچھے رزلٹ نہیں ہو سکتے. آپ ایسی چیزیں دیں جو آپ کے پاس ایویڈنس ہے تاکہ جو کیس ورکر ہے وہ ایزیلی کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے آپ کی فیور میں ڈیسیجن دے سکیں. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم بھائی، میں نے ان سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے میڈم. وہ خود آپ سے بات کر رہے ہیں. میں نے پوچھنا تھا کہ آج کل لسٹ جو لوگ منگوا رہے ہیں اس کا کتنا ڈاکومنٹ ایسے ہونا چاہیے؟ آپ نے کس کو میڈم بنوایا اسپانسر کرنا ہے؟ جی آپ نے ٹھیک. آپ اپنے فنڈز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ ٹھیک. آپ کی کال کا شکریہ. شاید آپ کا اسپیکر آن ہے. آپ میڈم ٹی وی پہ ہمارا آنسر سن سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو جرنل وزٹر یا فیملی وزٹر کے بارے میں جو نارمل ریکوائرمنٹس ہیں ہم رسول اللہ صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں رسول صاحب کی پلیز جو جرنل ریکوائرمنٹس ہیں کہ فنڈز اکوموڈیشنز وہ پلیز تھوڑا سا بریف کر دیں. ان کا کوشچن شاید یہ تھا کہ کتنے جو ہیں فنڈز ہونے چاہیے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے ہوم آفس کی وزٹر ویزا کے لیے. تو اس کے لیے یہ بات ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ بیسڈ جو ہے وہ ویزا نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے. لیکن جو چیزیں آپ نے یہاں سے اسپانسر ایز اے اسپانسر آپ نے جو دینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے یہاں پہ جاب ہے، آپ وہاں ان کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو مینٹین کر سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں. فار انسٹنس اگر وہ 2 ویک کے لیے آتے ہیں ٹھیک اور وہ ان کا 2 ویک کا جو مطلب آپ اپنے اندازے سے جیسے کہ ان کا کتنا خرچہ ہو سکتا ہے اس بیسس پہ آپ کے پاس اگر 1000 2000 یا 1500 جتنے بھی اماؤنٹ ہے جو کہ وہاں پہ پڑی ہوئی آپ کے بینک میں اور آپ کی کوئی جاب بھی ہے پلس آپ کو اکوموڈیشن کے متعلق جو ہے اپنے ٹیننسی ایگریمنٹ یہ چیز دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک جو وزٹر ویزے کے متعلق جو تھوڑی پرابلم ہمیں آ رہی ہے دیکھنے میں جو ہم لوگوں کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں سے تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ساری ڈاکیومنٹیشن پراپر جاتی ہے، وہ مینٹیننس، بینک سٹیٹمنٹ، اکوموڈیشن، ٹیننسی ایگریمنٹ، یہ ساری چیزیں، اسپانسرشپ ڈکلیریشن، یہ ساری چیزیں یہ لوگ یہاں سے بھیج دیتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بیسس پہ جو ان کا ویزا جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ بلا رہے ہیں ان کی وہاں پہ کیا جو ہے کمٹمنٹس ہیں، کیا ٹائز ہیں اور ان کی فائنینشلی اسٹرینتھ کیا ہے. آیا ان کو جو ہے وہاں ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہے؟ اگر ان کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے
تو اگر یہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ شاید وہ اپنی والدہ کو بلا رہی ہیں، تو اگر ان کی والدہ ہے تو ان کی والدہ کو وہاں پہ کون سپورٹ کرے گا؟ ان کے بھائی ہیں یا ان کے والد ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، یا ان کی والدہ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہوں، پلس ان کی وہاں پہ جو ہے اور ٹائز کیا ہے، ان کی فیملی ٹائز کیا ہیں، پلس ان کا اگر کوئی اور اس طرح کوئی جائیداد وغیرہ ہے، گھر ہے جو کہ ان کے نام پہ ہے، تو یہ ساری ڈاکیومنٹیشن ان کو جو ہے لگانی پڑیں گی اس کے ساتھ، کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ٹائز ہوتی ہیں وہ صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں ہوتی ہے، اس کے بیسس پہ ان کا موسٹلی لوگوں کا وزٹر ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں جنرل ویورز کے لیے، کالرز کے لیے، جو لوگ یہاں پہ وزٹر کسی کو اسپانسر کرنے جا رہے ہیں ان کے 3 پرپز ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ یہاں پہ ویل آف ہیں، جس کو اسپانسر کرنے جا رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو اور اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 آپ کے پاس سفیشینٹ اکوموڈیشن ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ ان کو اپنے گھر میں ٹھہرا سکتے ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ کا ریگولر سورس آف انکم ہے یا آپ کے پاس سیونگ ہے وہ ریزنیبل ہونی چاہیے۔ جو سب سے مین امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کا UK میں کوئی پرپز ہے کہ وہ کسی فیملی کو اٹینڈ کرنے آ رہا ہے، کوئی میرج کو اٹینڈ کرنے آ رہا ہے، کوئی پارٹی اٹینڈ کرنے آ رہا ہے، یا اپنے عزیزوں اقارب کو ملنے آ رہا ہے، یہ آتا ہے فیملی وزٹر میں، اور یہ ہے پارٹ آپ کی طرف سے۔ اور جو پارٹ ہے اس جو اپلیکینٹ ہوگا اس کا جو سب سے امپورٹنٹ اور جو سب سے جو بیسک کنسیپٹ ہے یا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ انٹینشن کہ وہ صرف اور صرف وزٹ کرے گا اور اس کے بعد ود ان آتھورائز ٹائم اس کنٹری کو چھوڑ کے اپنے ہوم کنٹری میں واپس چل جائے گا۔ اس کے لیے اس کا کاروبار، اس کا گھر، اس کے بچے، اس کی فیملی اور سوشلی اکنامکلی اس کی جو بھی آپ کے ہوم کنٹری میں ٹائز ہیں وہ سب سے ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں جب یہ کیس کریں وزٹر کو نارمل نہ لیا کریں۔ انفارچونیٹلی آج کل رائٹ آف اپیل بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے جب اپلیکیشن کریں تو پراپرلی اس کو دیکھ لیں، تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں، کسی ڈسکس کر لیں۔ خود اگر آپ کو پاس نالج ہے تو ویری گڈ، ورنہ بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی سولسٹر کو جا کے ملیں تاکہ وہ آپ کو پراپرلی ایڈوائز کر سکے۔ آپ کی کال کا شکریہ میڈم۔ نصرت صاحب اگین یہی کافی کامن ہے، وہ وزٹر ہو، ہم نے اسٹوڈنٹ کی بات کی، آج کل جیسے بزنس ویزے کی بات کر کے دیکھ لیں، اس میں بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں جو ہمارے کالرز یا جو ہمارے جو اپلیکینٹس ہیں کہ یار جنرل چیزیں ہیں 1 2 3 گائیڈنس پڑھی ہیں، یہ چیزیں بس میرے پوری ہیں، تو وانا میڈ اپلیکیشن مائی سیلف، وہ کیوں میں وکیل کو پیسے دوں، کیوں سولسٹر کے پاس جائیں، لیکن بعد میں انفارچونیٹلی شاید اس کو پھر ایک ڈبل حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ جی جیسے کہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم لوگ اور ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ جب بھی یہ اپلیکیشن کریں بھلے وہ خود ہی کریں لیکن اس پہ کوئی لیگل ایڈوائس لینا ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جس وقت آپ اپلیکیشن کرتے ہیں وہ آپ ود ان ٹائم وہ اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ UK میں رہتے ہوئے جو لوگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اور اس پہ پھر ڈیسیجن جب آتا ہے تو اس وقت آپ کا جو یہاں پہ جو لیو ٹو ریمین ہوتا ہے وہ اس وقت تک ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو جو آپ کی غلطی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے موقع نہیں ملتا، اور پھر آپ کو جو ہے زیادہ حاصل کرنی پڑتی ہے، زیادہ مشکلات جو ہیں اس کو اس پہ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ جو آپ نے اپلیکیشن کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی جب آپ ایڈوائس شروع کرتے ہیں ساتھ ہی کالرز لائن پہ جاتے ہیں، بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر، میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ سوال ایک تو یہ ہے کہ میری والدہ کا وزٹ میں ویزا لگا تھا، ٹھیک، اور وہ ابھی یہاں وزٹ پہ ہے، ٹھیک، اور ان کا کیا کہتے ہیں ٹائم ابھی اوور نہیں ہوا ہے، ان کے پاس ٹائم ہے واپس جانے کا، ٹھیک۔ اب میں اپنے والد صاحب کا ویزا لگوانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ آلریڈی میری والدہ کا ویزا لگا ہوا اور وہ واپس نہیں گئی ہے، تو میں اپنے والد کا ویزا لگوا سکتا ہوں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے سر آپ سے کہ میرے بھائی کا اپیل سے اپروول کے لیے کیس کیا ہے، بیسکلی انہوں نے رائٹ آف اپیل مانگا ہے، ان کی کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے، انہوں نے رائٹ آف اپیل مانگا ہے سیکنڈ ٹائم، یہ سیکنڈ ٹائم ان کا کیس ریجیکٹ ہوا ہے اور انہوں نے سیکنڈ ٹائم رائٹ آف اپیل مانگا ہے، لیکن ابھی 3 مہینے گزر چکے ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔
ठीक, नुसरत साहब प्लीज़ पहले हम दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। अगर आपने केस रिफ्यूज़ हुआ, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया या आपको रेड अपील मांगा, नहीं मिल रहा, टाइम लग रहा है, तो टाइम लग सकता है। इसका एक ही प्रोसीजर है कि आप उनको चेज करें, लेटर लिखें बाय सोलिसिटर कि हमने आपसे मांगी थी रेड अपील, नहीं दिया, चेक करें। होपफुली 3 महीने लगाते नहीं है बाय द वे। अगर आपने रेड अपील मांगा है अपर ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, जुडिशियल रिव्यू के जरिए, तो और बात है। अगर आपने लेटर लिखा है कि मेरा रेड अपील नहीं, तो ये एक प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर प्लीज आप एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको रेड अपील केस डाले, रेड अपील ना मिले, तो देन द जीआर है ना कि लेटर है उसके अगर तो ना मिले, लेकिन जैसे कि ये इन्होंने बताया कि अभी तक उस पर डिसीजन ही नहीं आया। डिसीजन आ गया लेकिन राइट अपील मांग रहे हैं, राइट ऑफ अपील मांग रहे हैं। राइट ऑफ अपील पे अभी उन्होंने ये कह रहे हैं कि 3 माह गुजर गए हैं और उस पर उनका जो है शायद मेरे ख्याल में क्वेश्चन उनका ये था कि वो अभी तक उनका जो है डिसीजन नहीं आया उस पर। तो दोनों स्टैंडर्ड्स में बात करते हैं ताकि लोगों के लिए हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो उसमें ये होगा कि अगर तो वो उनकी जो है डिसीजन पेंडिंग है, उसमें यही हो सकता है कि ये वो रिमाइंडर्स भेजें, ठीक, और रिटर्न रिमाइंडर्स उनको भेजें, तो वो उम्मीद है कि वो उसको एक्सेलरेट करेंगे। ठीक, और अगर उनको वहाँ पे नहीं मिलता और वो रिफ्यूज हो जाता है उनको राइट ऑफ अपील, तो फिर उनको जेआर में जाना पड़ेगा। ठीक ठीक। और दूसरा सवाल था कि जो विजिटर हैं उनकी वालदा यहाँ पे विजिटर पे आई हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने वाला साहब को बुलाना चाहता हूँ, तो क्या एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे है तो उसे अपने फैमिली मेंबर को बुला सकते हैं? तो इस पे कोई जो है बंदिश तो नहीं है। अगर उनकी वालदा यहाँ पे है और वो उनके पास टाइम है, वो 6 मंथ्स तक यहाँ पे अपनी वीज़े पे रह सकती हैं जी, लेकिन विद इन 6 मंथ्स फिर उनको यहाँ से एग्जिट जो है उनके लिए ज़रूरी है। ठीक। और जहाँ तक रही बात उनके वालिद के लिए एप्लीकेशन की, तो उस पे जो है इसका कोई असर उम्मीद है नहीं पड़ेगा, अगर तो वो जो भी रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको पूरी करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस, एकोमोडेशन यहाँ पे और वहाँ बैक होम से। जी भाई, मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा दोनों चीज़ों को। मैं फिर समराइज करता जाऊँ, लेकिन जो पहले आपने बताया था कि अगर आपके भाई ने वीज़ा अप्लाई किया और अगर तो उसको केस रिफ्यूज़ हो गया तो उसको राइट ऑफ नहीं मिला होम ऑफिस से, तो फिर आपके पास जो प्रोसीजर है वो ये है कि आपने लेटर बिफोर एक्शन, जिसको ऑपरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, वो करते हुए विद इन 90 डेज ऑफ द प्रीवियस डिसीजन आपने GR करना है। ये एक पार्ट है। लेकिन अगर आपको वहां से रेड अपील मिला था, कोर्ट में गए, ATI में आपको रिफ्यूज हो गया जो लोअर कोर्ट होती है, तो आपने अपर ट्राइब्यूनल से रेड अपील मांगा है, तो वहां पे फिर आपको वेट करना पड़ेगा, उसको चेज करना पड़ेगा। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। चेक कर लें कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। सेकंड, अगेन जो विजिटर वाली बात है, बिल्कुल आप राइट है, आप अपने वालिद को बुला सकते हैं, लेकिन होम ऑफिस को थोड़ा ये कंसर्न होगा कि पहले आपने अपनी वालदा को बुलाया, अभी तक वो वापस नहीं गई, आप आपके वालिद को बुला रहे हो, शायद आपकी फैमिली यहाँ पे सेटल होना चाह रही है, वापस नहीं जाना चाह रहे, शायद डाउट हो सकता है। अगर कोई एमरजेंसी नहीं है तो फिर मेरी एडवाइस होगी कि 1 by 1 अप्लाई करना चाहिए था, या आप उन दोनों का इकट्ठा अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा सूटेबल था। इसलिए बेस्ट होगा कि आप किसी से एडवाइस ले लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मेरी अम्मी का इंडेफिनेट लगा हुआ है, तो ये तीसरा पासपोर्ट बनवाया है, रेवेन्यू करवा के ना, तो उस पे वीजा इंडोर्स करवाना है। ठीक। तो मैं पूछने वाला था कि इंडोर्स कराने की कोई फीस है या फ्री हो जाता है? ठीक। उनके पास इंडेफिनेट है और नए पासपोर्ट लगवाना है? जी जी, तीसरा पासपोर्ट बन रहा है। इंडेफिनेट मतलब पहले पासपोर्ट पे बना था, लगा था, उसके बाद दो पासपोर्ट और बने हैं। और आपने कभी भी नए पासपोर्ट पे उसका वीजा इंडोर्स नहीं करवाया? नहीं। ठीक। मुझे सब यस, दोनों ही ऑप्शन हैं, साथ रख सकते हैं, इंडोर्स करवा सकते हैं। क्या बोलते हैं, फीस तो लगेगी? जी फीस तो होगी, जैसे कि उनको जो है इंडोर्समेंट के लिए अपना पासपोर्ट और वो भेजना पड़ेगा ताकि होम ऑफिस से उसकी इंडोर्समेंट हो जाए, उनकी जो भी फीस है वो उनको देनी पड़ेगी। ठीक। जी बिल्कुल, आप देखिए आपके पास राइट है कि आपके जैसे आपने पहले पासपोर्ट रखा हुआ था, नया बनाया वो साथ स्टेपल कर लिया। जब भी ट्रेवल करते हैं 2-3 पासपोर्ट इकट्ठे होते हैं। आपके पास लाइव पासपोर्ट भी है और आपके पास इंडेफिनेट जो कि प्रीवियस पासपोर्ट पे है वो भी है। अब आपके पास अगेन दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप नए पासपोर्ट पे पुराने जो वीजा है उसको इंडोर्स करवा लें, या फिर चारों पासपोर्ट को इकट्ठा अपने स्टेपल कर लें, जब भी सफर करें वो भी काम आ सकता है। लेकिन जो सवाल
سوال تھا فیس لگے گی. یس, اگر آپ بائی پوسٹ کرتے ہو تو آئی تھنک 168 پاؤنڈ ہے, لیکن اگر آپ سیم ڈے جا کے جاتے ہو تو پھر اس کی 668 پاؤنڈ ہے. تو یہ ان دونوں سینس میں آپ کو وہ فیس پے کرنی ہوگی. فارم ہے, فارم فل کرنا ہوگا, اور تمام نیا پاسپورٹ, پرانے پاسپورٹ اور جس پہ انڈیفینٹ لگا تھا, یہ ساری چیزیں آپ کو بھیجنی ہوں گی, اور تاکہ وہ آپ کے نئے پاسپورٹ پہ وہ ویزا انڈورس کر سکے. یا آپ سیم ڈے لے جائیں, سارے پاسپورٹ کے ساتھ ہوں گے, فیس پے کریں اور اسی وقت آپ کے نئے پاسپورٹ پہ ویزا انڈورس کر دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرمائیے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کال ڈراپ ہوگی. یہ تو کیونکہ پہلے بھی یہ فیسیں تو آج کل انفارچونیٹلی کوئی چیز فری نہیں کر رہے. سوری, لیتے ہیں نیکسٹ کال. جی فرمائیے. جی مجھے کیا کہتے ہیں بات کرنی تھی ڈاکٹر صاحب سے. جی میڈم آپ لائیو ہیں, آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں, فرمائیے. اچھا یہ تو بات کر رہے ہیں. جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں ریاض گل بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے میڈم. اچھا جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے میسج کو بلانا چاہے تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ جو کوئی اپنے کسی فیملی ممبر کو اسپانسر کرے وزٹ کے لیے. جی ٹھیک ہے, نہیں میرا بیٹا ہے میسج پاکستان کے اندر ہے, اور وہ اپنی میسج کو بلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ. یہاں کا برٹش ہے, اور فی الحال ایٹ دا مومنٹ از آؤٹ آف جاب ٹو بی ویری فرینک. یہ سب چیزیں مجھے معلوم کرنا ان کے بارے میں. ٹھیک, آپ کی کال کا شکریہ میڈم. میڈم کا جو سوال ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ برٹش نیشنل ہے, اس کی شادی ہوئی ہے ابراڈ میں, اپنی وائف کو اسپانسر کرنے جا رہا ہے, تو اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. لیکن جو انفارچونیٹلی جو ٹائرنگ میٹرز ہے وہ یہ کہ وہ کام نہیں کرتا. ریکوائرمنٹس کیا ہیں اسپانسر کریے پلیز. جیسے کہ انہوں نے بولا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہے, جی, اور اپنی مسز کو بلانا چاہ رہا ہے, جی, لیکن اس کی جو پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ ان کو جو 18,600 کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ ان کو جو ہے وہ میٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس جاب ہے نہیں, وہ اس کو جو ہے میٹ نہیں کر پائیں گے. جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ جو ہے 18,600 کی ہے. ٹھیک, اس کے بعد پھر سیکنڈری جو ہے آپ کی یہاں پہ اکوموڈیشن ہے, اور جو آپ نے جو یہاں سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو پورا کر کے ان کو بھیجنی اور وہاں پہ اپلائی کریں گے. لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ 18,600 کا ہے. اگر وہی پورا نہیں ہوتا تو میرے ان کو یہ ایڈوائز ہوگی کہ پہلے وہ 18,600 کا جو تھریش ہولڈ ہے پہلے اس کو وہ پورا کرے. اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ ایز این امپلائمنٹ کرتے ہیں تو ان کو 6 منتھس کی ریکوائرمنٹ چاہیے ہوں گی. اپنا امپلائمنٹ کا جو ہے لیٹر, اس کی اسٹیٹمنٹ, ان کے ویج سلپ, اور HMRC سے اگر ان کو جو ٹیکس پے ہوا ہے وہ ان کے ڈاکیومنٹ ساتھ. وہ کام نہیں کرتا. جی میڈم سوری, میرا خیال ہے جو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بس جب بیسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس کے پاس انکم ہونی چاہیے, جاب ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو سیکنڈ کرائٹیریا یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ سیونگ ہونی چاہیے. وہ جو سیونگ کا جو فارمولا بنایا ہے وہ اس کے مطابق ان کے پاس کم از کم 62,500 پاؤنڈ فار لاسٹ 6 منتھ کا یہ آپ کے پاس مینٹین فنڈز ہونے چاہیے. یہ دو ہی کیٹیگریز ہیں, یا آپ انکم کما رہے ہو 18,600 پاؤنڈ, اگر نہیں ہے تو پھر 18,600 پاؤنڈ ملٹیپلائی 2.5 پلس 16,000 پاؤنڈ, یہ فارمولا بی ہے, اس پہ یہ اپلائی ہوگا. ان دونوں میں سے آپ کو ایک جو شرط ہے وہ مسٹ ہے کہ پوری کریں. اگر یہ فنڈز والا ایشو پورا کر لیں تو پھر وہ آتا ہے کہ آپ کے اکوموڈیشن ہو, میرج ہو, ریلیشن شپ ہے, جو اس کی مسز ہے اس نے انگلش پاس کیا ہے اور اس کا بی ٹیسٹ ہو گیا ہے, تو وہ باقی چیزیں ہیں. لیکن پہلے یہ چیزیں چیک کر لیں, اور بیسٹ ہوگا کہ کسی سے ایڈوائس لیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم نہ آئے. آپ کی کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ایکچولی میں نے فروری 2011 میں HSMP کے لیے اپلائی کیا تھا, HSMP ویزا کے. ٹھیک, تو یہ ہوا کہ ابھی انہوں نے 3.5 سال کے بعد یعنی یہ لاسٹ منتھ ریجیکشن لگا کے ریفیوزل لگا کے بھیج دیا, اور اپیل بھی دی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی وٹنس اسٹیٹمنٹس ہیں کہ آپ کی جو ارننگس ہیں وہ جینوئن نہیں ہے, جو آپ کی انوائسز ہیں. ٹھیک, میں نے انوائسز کو دی تھی اکاؤنٹنٹ سے, تو وہ جینوئن نہیں ہے. اب اس صورت میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب 3.5 سال بعد میں یہ نکالا ہے, سب سمجھ نہیں آ رہی کیا. اوکے, آپ کے پاس رائٹ آف پیل ملا ہے کہ نہیں؟ جی رائٹ آف پیل ملا ہے, میری فیملی ہے ساتھ, میری وائف بھی. آپ کو ریفیوز کب ہوا بھائی؟ جی ریفیوز ہوا ہے لاسٹ 22 آف لاسٹ منتھ. آپ نے اپیل لانچ کر دی؟ کرنی ہے ابھی؟ لانچ کر دی ہے سر. ٹھیک,
आपकी कॉल का शुक्रिया। माय फ्रेंड अभी तो थोड़ी सी तसल्ली ले रहे हैं, एडवाइस जो अपने एक्शन ले लिया बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके 3 साल 4 साल जितने साल भी लगा दिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ये आपको समझ आना या ना आना ये एक मैटर लहदा है, लेकिन रीज़न ये है कि अब आपने उस पर एक्शन क्या लेना है। एक्शन ये है कि आपने अपील करनी है, जो आपने क्लेम किया था उसको इस्टेब्लिश करना। क्यों साहब यही आई थिंक अब अपील लॉन्च कर दी तो फिर तो कोई नहीं बनता तो कि कोई ऐसी बात, मतलब इनको राइट टू अपील जो है, राइट ऑफ अपील दिया गया है और जो कि इन्होंने कर दिया है। अब अपील में ही इनको ये जो है एस्टेब्लिश करना होगा कि अगर इनकी इनवॉइसेस पे उन्होंने डाउट किया है और वो इनवॉइसेस किन किन लोगों के लिए इन्होंने बनाई थी, तो वहाँ पे जाके जो है वो प्रूफ कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है और जो भी उन्होंने इनवॉइसेस बनाई थी और जिन लोगों के लिए बनाई थी वो ठीक थी। हाँ, क्योंकि नॉर्मल आपका केस आपने क्लेम किया, उस पर उनको ऑब्जेक्शन लगा दिया, आप उसको कोर्ट में जाके एस्टेब्लिश कर देंगे, यस प्रूफ दे दें कि देखिए मैंने इन्वाइसेस की, इसने काम किया, और हम उसे तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको अपने काम किया था उनको लेटर ले लें या उनको एज ए विटनेस कोर्ट में ले जाएं, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई पूछना था कि जो कहते थे कि जो शादी करके आ रहे हैं उनके लिए 13,000 पाउंड 18,000 पाउंड दिन हो गए। ठीक, ये पूछना था, तो ये पूछना था पहले मैंने कॉल की थी पर मैं कोई आ गया था, विस्टर को बुला, मेरी अम्मी है ना, मैं उनको बुलाना चाहते हैं ना 6 माह के लिए, इसलिए कहती थी। ठीक, इसके बारे में सही तरह से पूछना था। ठीक मैडम, आपकी पाकिस्तान में वोट के लिए सारे। ठीक ठीक ठीक, नो वो आप क्या हमें सवाल समझ आ गया जी। मैडम का जो सवाल है प्लीज कमेंट्स करें प्लीज। उनका यही क्वेश्चन है कि अगर वहाँ से किसी को स्पाउस वीजे पे नहीं, फर्स्ट पे बात कर लें पहले कि 18,000 की रिक्वायरमेंट जब लाइव है जी, वो उसमें ये था कि पहले जो है एक डिसीजन आया था उस पे 13,400 का, जो कि बाद में जो है वो फिर कोर्ट ऑफ अपील में जो है उसको जो है वो जो हार गए और वापस जो है 18,600 का जो थ्रेशोल्ड है वो मेंटेन हो गया है। तो अब जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो लोग भी अप्लाई करेंगे आउट ऑफ कंट्री या इन कंट्री स्पाउस ब्रिटिश स्पाउस वीजा के लिए, तो वो जो है उनको 18,600 का जो थ्रेशोल्ड है वो उनको मीट करना पड़ेगा। हाँ जी मैडम, क्योंकि जो आपका सवाल था कि किसी ने बताया नहीं, आज का लॉ के मुताबिक बिल्कुल अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है स्पॉन्सर के लिए तो आपकी जो इनकम है 18,600 ही है, आपने उसको मीट करना है, उसको पूरा करते हुए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बेस्ट है गो टू सोलिसिटर्स, तमाम एडवाइस लें ताकि प्रॉपर एप्लीकेशन हो सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है और केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा आज के प्रोग्राम की आखिरी है इसलिए शॉर्ट करें और बिल्कुल ताकि आप आंसर दे सकें। जी अच्छा जी सर, मैंने टायर 4 वीजा अप्लाई किया था जो कि रिफ्यूज हुआ था लोअर कोर्ट में, उसके बाद मुझे अपील का राइट भी नहीं मिला था, फिर सेकंड टाइम मैंने अपील का राइट मांगा, मुझे अपील का राइट मिला। ठीक, लेकिन सेकंड टाइम भी वो अपील जो है रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो तो आप किसी और से वीजा कैटेगरी में अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लकीली एक टायर 2 स्पॉन्सर मिल गया और मैंने टायर 2 स्पॉन्सरशिप लेटर लेके ठीक ना केस अप्लाई किया, लेकिन इन द मीन वाइल मेरा रिजेक्शन आ चुकी थी और जो मेरा लॉयर था उसे मालूम था कि मैंने टायर 2 अप्लाई करने जा रहा हूं, तो उसने जो है मेरी अपील विद इन टाइम नहीं डाली, जिसकी वजह से मेरा तकरीबन 1 महीने का ओवर स्टे हो गया, जिसकी वजह से मेरा टायर 2 की जो रिजल्ट आया उन्होंने ये बोल के रिजेक्ट किया कि आपका जो है विद इन द स्पेसिफिक टाइम आपने अपील अपनी नहीं की, जो दूसरा रिफ्यूजल था, इस वजह से हम आपकी टायर 2 की एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। तो अब जो है मैंने राइट टू अपील दूसरे लॉयर के थ्रू डाला है और उसको तकरीबन 4 से 5 माह हो गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मेरा सवाल सर ये था कि अब कितना टाइम लगता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरी टायर 2 की जो मेरी जॉब हुई थी उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया क्योंकि मेरा वीजा जो है रिफ्यूज हो गया था और मुझे राइट टू अपील भी नहीं मिला था, लेकिन मैंने फिर लड़ने की कोशिश की। अब 5 महीने तकरीबन हो गए, कोई जवाब नहीं आया और मेरे क्या चांसेस हैं अगर मैं कोई और स्पॉन्सर ढूंढता हूँ और तो क्या कहते हैं मुझे टायर 2 दोबारा मिलने के कोई चांसेस है क्योंकि मैं ऑन जॉब हूँ इस वक्त और वो टायर 2 देते हैं। अब आपका सवाल ये कि आपने केस कौन सा लड़ रहे हैं, टायर 2 सेकंड वाला या पहले वाला? जी मैं टायर 2 का मैं लड़ रहा हूँ, टायर 4 को मैंने छोड़ दिया क्योंकि टायर 2 की मेरी एप्लीकेशन इस वक्त रिफ्यूज हुई जिससे मुझे राइट टू अपील भी नहीं मिला क्योंकि मेरा पिछला केस टायर 4 का ओवर स्टे हो गया था। ठीक ठीक ठीक,
आपकी कॉल का शुक्रिया नुसरत साहब। इन्होंने मेरा ख्याल ये क्लेम करना या ब्लेम करना कि सोल्यूशन लेट किया है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल है उनको एस्टेब्लिश करना। 4 माह हो गए हैं अप्लाई किया हुआ, अपने को वेट करना चाहिए, चीज़ करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो 1 माह का उनका ओवर स्टे हो गया था, वो ड्यूरेशन का गैप आ गया है। अब भले मतलब उनके सोलिसिटर की गलती या कोताही की वजह से ही आया हो, लेकिन होम ऑफिस के रिकॉर्ड में अब इनका 1 महीने का जो है वो गैप आ गया। अब डिपेंड करेगा इंटायरली जो है आपकी अपील पे, कि अपील में जब आपकी हेयरिंग होती है तो उस पे आप इसको कैसे स्टैब्लिश कर पाते हैं कि ये गलती आया आपके सोलिसिटर की वजह से हुई है, और आप जो हैं कितने उसमें एक्टिव थे और ये गलती आपकी क्यों नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि ये पहली बात कि वो गलती सोलिसिटर की है, और दूसरी बात कि वो गलती आपकी नहीं है कि क्यों आपने जो है वो एक्टिवली उसको परस्यू नहीं किया अपने केस को। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो है उसमें अपील में जो है इसको जो है दिखानी पड़ेंगी। तो होपफुली अगर तो आप सही तरह उसको डील कर पाए तो शायद अपील में फिर आपके चांसेस बन सकें, लेकिन होम ऑफिस ने जहाँ तक रिफ्यूज़ल किया है वो उन्होंने ठीक किया था। जी भाई, वही अगेन से बात कि आपने अगर आपका केस था, अपील थी, अब आपने इस्टेब्लिश करना है कि मैंने अपने सोल्यूशन को इंस्ट्रक्शन दी थी, ये मैंने प्रूफ दिया था। पहली बात तो ये कि ये साबित करना है कि आपका TF4 जो था वो अपीलेबल था या नहीं था, कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस थी उसको अपील करने के लिए कि नहीं थी। क्योंकि आपने अगर TF4 को चेंज अप नहीं किया तो इस मतलब ये है आप केस शायद वीक हो आपका, आपने क्यों स्विच किया, क्यों वेरिएशन ऑफ लीव डाल दी है, ये सारे मैटर्स हैं। लेकिन अब आपने राइट ऑफ अपील के लिए मांग दिया, डाल दिया, आप वेट करें, या साथ से क्योंकि आपने TF2 दोबारा लोगे, फिर दोबारा डालोगे, अनफॉर्चुनेटली शायद रिजल्ट फिर सेम आए। तो मेरी आपको एडवाइस है कि जो केस आपका चल रहा है इसी को परसू करे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नुसरत साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने जो अपने एक्सपर्टीज जो एक्सपीरियंस हैं उससे हमारे जो व्यूवर्स हैं, कॉलर्स हैं, उनको एडवाइस किया आपने। नाज़रीन जी प्लीज़ आप कुछ कहना चाहते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट प्लीज़? क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही बात करूंगा, जैसे कि अभी आखिरी कॉल जो हमने मौसूल की उसमें जैसे कि स्कॉलर ने ये बात की कि सोलिसिटर की गलती की वजह से जो है उनका जो है गैप आ गया। तो यहाँ पे एक बात जो है, आप ठीक है आप सोलिसिटर को अपना केस भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है जब अपना केस सोलिसिटर को दें या आप खुद फाइल करते हैं तो आप उसके बाद उसको परस्यू करें जी, कि वो केस जो है वो कहाँ पहुंचा, आया उसमें जो है आपका रेफरेंस आया, एक्नॉलेजमेंट आया होम ऑफिस की तरफ से, या अगर वो अपील में भी है तो उस पे जो है वो किस स्टेज पे है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि लेटर ऑन पर एक गलती को रेक्टिफाई करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बेहतर ये है कि वक्त गुजरने से पहले ही आप अपने जो है अपनी चीज़ों को इन ऑर्डर करें, ताकि बाद में मुश्किलात जो नारा है कि जागो उठो वो बेस्ट है कि आपको लाइव रहना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आपके राइट्स के लिए आपके पिछाड़ जा रहा है। जी नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया, जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे ऑन TV 99 पे। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम नए गेस्ट के साथ या किसी और एक्सपर्ट के साथ या रसूलुल्लाह साहब को फिर दावत देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो हम इंशाल्लाह एवरी ट्यूसडे वाले दिन 7 to 8 ये प्रोग्राम लेके आते हैं, लॉ एंड लाइफ, जिसमें हम आपके साथ लॉ में बदलते हुए कवानीन या तब्दीली या ह्यूमन राइट्स के मतलब कोई भी कोई डिसीजन आते हैं कोर्ट अपील के, हम आपके साथ शेयर करते हैं और हम आपकी कल जो है लाइव कॉल लेते हैं। आपकी हमारे प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।